اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ آج ہم جس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ قرآن مجید میں عذاب کے متعلق جو دو آیات، ایک سورۃ الزاریات کی 33ویں آیات ہے اور دوسری جو ہے الفیل سورت کی 4 آیات ہے۔ اس میں دو مختلف قوموں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر یہاں پہ مل رہا ہے۔ ہم آج اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ جو پہلا ذکر ہے وہ سورۃ الزاریات کی 33 آیات میں ہے۔ اس میں اس کا سیاق و سبب کچھ اس طرح ہے کہ اس عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اس کی انفارمیشن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے سلسلے میں بھیجا ہے، اور ہم ان کو عذاب دینے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر جو 3 مٹی کا بنا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم ان پہ عذاب نازل کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو سورۃ فیل کی 4 آیات ہے اس میں ابرہ کے لشکر پر، جو ابرہ خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے آیا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر تھا، تو اس پر ایک عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے، جس کو ابابیل قرآن میں منشن کیا گیا، اس پرندے کے ذریعے اس ابرہ کے لشکر کو کچل ڈالا تھا۔ اور وہاں پہ یہ سورۃ فیل کی 4 آیات ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا سجیل پتھر سے، یعنی ایسا پتھر جو سجیل سے بنا ہوا تھا۔ تو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو 3 سے بنا ہوا پتھر تھا اور جو سجیل سے بنا ہوا پتھر تھا، قرآن نے ایک کیوں لفظ یوز نہیں کیا، 2 مختلف الفاظ یہاں پہ یوز کیے ہیں۔ تو آج ہم ان کی سائنسی کمپوزیشن کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے جو کلاسک قرآن شریف کا ترجمہ کرنے والے اسلامی اسکالر تھے، انہوں نے ان دونوں آیات میں جو ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، یا تو انہوں نے کہا ہے کہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر یا کنکر، یا پھر مٹی کے کنکر یا پتھر کے کنکر، یا مٹی سے بنے ہوئے کنکر کے یا پتھر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو آج ہم ذرا سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیں گے کہ بنیادی طور پہ 3 سے بنا ہوا پتھر کیا تھا یا سجیل سے بنا ہوا پتھر کیا تھا۔ تو یہاں 3 لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک جو مطلب پتھر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے حجر کا، اور پھر 3 کا، اور پھر سجیل کا۔ ہم ان تینوں کی اس ویڈیو میں آج ذرا دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ کس کس میٹر کے بنے ہوئے تھے، اور پھر ان کے مطلب عذاب کی صورت میں جب یہ نازل ہوئے تو پھر ان کا امپیکٹ کس قدر تھا، کہ کون سا پتھر سخت تھا، کون سا پتھر کس قسم کی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ عربی میں حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ اس کا جو مفہوم بن رہا ہے کہ ایسا ٹھوس چیز، جو ایسا ٹھوس مادہ جو ٹکرانے پہ شدید قسم کا امپیکٹ رکھتا ہو۔ اگر ہم پھر اس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو کسی سخت ٹھوس مادے کو، یا ایسی سخت چیز جو جماؤ رکھنے والی چیز ہو، یعنی سپیس گھیرنے والی چیز ہو، عربی میں اس کو جو ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے حجر کا استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پہ حجر قدرتی طور پہ سخت، مضبوط شکل کا اور سخت قسم کی ساخت رکھنے والا چیز جو ضرب کی صورت میں یا تصادم کی صورت میں شدید ترین اثر چھوڑتا ہو، اس کو عربی میں جو ہے نا حجر کہتے ہیں، اور ہم اردو میں اس کے لیے پتھر کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی جو ہے سائنٹیفک کمپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں، پتھر جو سائنٹیفکلی کن مواد سے بنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے یا بنیادی چیز ہے وہ سلیکون ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، جو بیسیکلی آکسیجن اور سلیکون کا
مرکب ہے یہ، جسے مطلب یہ ریت ہوتی ہے یا پتھر ہوتا ہے یا شیشہ اس مٹیریل سے بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں ہوتی ہے ایلومینیم آکسائڈ ہوتی ہے، یعنی یہ الومینیم اور آکسیجن کا مرکب ہے جو مٹی کو یا پتھر کو وہ کرتی ہے، زیادہ ٹیمپریچر، شدید ٹیمپریچر میں اس کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کے اندر سختی کو قائم کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جو مطلب پتھر ہے یا حجر ہے، اس میں آئرن آکسائڈ بھی ہوتا ہے جو لوہے اور آکسیجن کا مرکب ہے، اور یہ مٹی یا پتھر کو رنگ بھی دیتا ہے اور اس کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر کے اندر کیلشیم کاربونیٹ بھی شامل ہوتا ہے جو آکسیجن، کاربن اور کیلشیم کا مرکب ہے، اور اسی طرح اس کے اندر میگنیشیم آکسائڈ بھی ہوتا ہے جو بیسیکلی میگنیشیم اور کیلشیم کا مرکب ہے۔ تو ان ایلیمنٹ سے جو ہے نا بیسیکلی پتھر جا کے حجر زیادہ ساخت کی وجہ سے، ڈینس ہونے کی وجہ سے اور کائنیٹک انرجی کو زیادہ منتقل کرنے کی وجہ سے ٹکراؤ کی صورت میں یہ شدید قسم کی تباہی اور نقصان کی صلاحیت کا بھی حامل ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے تین کی، جس کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ ایسے پتھر جو تین مٹی سے بنے ہوئے تھے اور اس کے ذریعے قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا۔ تین بنیادی طور پہ وہ مٹی ہے جس کو قرآن نے انسان کی تخلیق کے پروسیس میں بہت زیادہ مینشن کیا ہے کہ انسان کی جو تخلیق تھی وہ تین مٹی سے ہوئی تھی۔ تو بنیادی طور پہ جو تین ہے یہ کلے منرلز، مٹی کے معدنیات پلس واٹر کا کمبینیشن ہوتا ہے، یعنی اس میں پانی اور مٹی کے معدنی ذرات ہوتے ہیں جو دراصل معدنی ہائیڈریٹڈ الومینیم سلیکیٹس پر مشتمل مدرجہ ذیل جو ہے جزویات پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سیلیکونز ہوتی ہے، ایلومینیم ہوتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے اور اس کے اندر پانی یعنی H2 بھی پایا جاتا ہے۔ تو ایسی مٹی جب اسے حرارت ملتی ہے تو یہ پھر جو ہے پتھر میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب تین سے جو ہے یہ پتھر کا جو سفر ہے، حجر کا سفر ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب مٹی کے ذرات میں شدید پریشر یا دباؤ کی وجہ سے اس کے اندر سے ہوا اور پانی نکل جاتا ہے اور شدید قسم کا ٹیمپریچر جو ہے پھر ان مٹی کے ذرات کو آپس میں جکڑ دیتا ہے۔ آسمانی بجلی کی صورت میں یا جب آتش فشاں پڑتا ہے تو اس دوران جب درجہ حرارت آلموسٹ 900 سینٹی گریڈ سے قریب یا 600 سینٹی گریڈ اور 900 سینٹی گریڈ سے اباؤ کر جاتا ہے تو اس دوران جو ہے یہ مٹی جو ہے یہ پھر تین والی مٹی جو یعنی کہ گیلی مٹی تھی جس میں پانی تھا، شدید اس کو پریشر ملا، ہائی قسم کا ٹیمپریچر اس کے اوپر امپیکٹ کر رہا، تو ایسی صورت میں یہ پھر مٹی جو ہے یہ تین والی مٹی یہ پھر سخت شکل کے پتھر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور یہ وہ پتھر تھا جو الزاریات کی 33 آیات کے مطابق جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس کو اس کے ذریعے عذاب سے دوچار کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو سورۃ فیل کی 4 آیات میں جس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ ابرا کا لشکر تھا جو ہاتھیوں پہ مشتمل ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے اس پہ جن کی چونچ میں وہ کنکریاں تھیں، ایک کنکری ان کے چونچ میں تھی اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں کے درمیان تھی۔ جو مسلمان اسکالر ہیں، فرسٹ جنریشن اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیروں میں ابابیل کی ڈسکرپشن بھی بیان کی ہے کہ جو ابابیل پرندہ تھا وہ کس قسم کا تھا۔ تو شکل تو اس کی پرندوں کی طرح تھی جس طرح پرندے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو پاؤں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں جو تھے نا چمبے، ہم اس کو پنجے بولتے ہیں، وہ کتوں کے چمبوں کی طرح تھے، اور ایک کنکری ان کے منہ میں تھی اور 2 کنکریاں انہوں نے اپنے پنجوں میں پکڑ کے رکھی ہوئی تھیں، اور وہ زیادہ ہائٹ پہ بھی اڑ نہیں رہے تھے، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی تھی کہ اگر کوئی ہاتھ اوپر کرتا تو ان کو وہ پکڑنے کی صلاحیت بھی، یعنی ان کو پکڑ بھی سکتا تھا۔ تو وہاں پہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں جو پتھر تھا وہ سجیل تھا۔ اب سجیل بیسیکلی جو ہے یہ بیکڈ
ہارڈنڈ کلے سٹون ہوتا ہے، جو شدید قسم کی ہیٹ کے پروسیس سے گزر کے دوبارہ گلاسی سٹرکچر یا کرسٹل لائن شکل میں جو ہے نا پتھر بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو اس کی جو سائنٹیفک کمپوزیشن ہے، اس کے اندر جو اجزاء شامل ہوتے ہیں، اس میں بھی پھر وہ سلیکیٹس آ جاتے ہیں جو آکسیجن اور سلیکون کا مرکب ہے، اس میں پھر الومینیم آکسائڈز آ جاتی ہے، اور آئرن آکسائڈ آ جاتی ہے، پلس جو ہے اس کے اندر کچھ دوسرے منرلز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر اب یہ جو اس کا سفر ہے تین سے سجیل کا، اور سجیل سے پھر پتھر بننے کا، یہ بھی اس طرح ہے کہ جب مٹی شدید قسم کے سخت ٹیمپریچر کے اندر جیسے آتش فشاں پڑتا ہے یا جیسے آسمانی بجلی ہوتی ہے، اس دوران جب ٹیمپریچر آلموسٹ 1500 سینٹی گریڈ تک چلا جائے، تو اس دوران پھر اس مٹی کے ذرات بغیر ٹوٹے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ کر گلاسی سٹرکچر بنا لیتے ہیں یا کرسٹل لائن بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسے پتھر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کسی قسم کی کرسٹل ہوتی ہے، اور پھر اس کا امپیکٹ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جب یہ کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر چیز کو یہ توڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو چیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ ہم مطلب صورت فیل میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے پھر ان کو ایسے اس لشکر اور ہاتھیوں والا لشکر ایسے تبدیل ہو گیا جیسے کوئی مطلب بھوسے کی شکل ہوتی ہے۔ تو اس قسم کا شدید اس کا امپیکٹ تھا کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ تفسیروں میں جو ہی وہ کنکر کو چھوڑتے تھے ابابیل، تو وہ ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے سوار کو بھی اور ہاتھی کو بھی ساتھ چیرتا ہوا چلا جاتا تھا۔ تو آج کی ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ جو سجیل ہے اور جو تین ہے، کہ جو ایک عذاب میں تین استعمال ہو رہا تھا کہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر، اور دوسرے میں جو پکی مٹی ہوگی سجیل، اس کے پتھر جو ہے عذاب کی صورت پہ دو مختلف قوموں پہ نازل